السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، قال اللہ تعالی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم۔ محترم ناظرین کرام، پارہ نمبر 4 کا مختصر خلاصہ پیش خدمت ہے۔ محترم حضرات، اس پارے کے 2 حصے ہیں، ایک سورہ آل عمران کا بقیہ حصہ اور سورہ نساء کا ابتدائی حصہ۔ سورہ آل عمران کا جو باقی رہ گیا ہے اس میں 5 باتوں کا تذکرہ ہے۔ ایک خانہ کعبہ کے فضائل، دوسرا اتحاد و اتفاق، تیسرا امر بالمعروف و نہی عن المنکر، چوتھا 3 جنگوں کا ذکر ہے، جنگ بدر کا، جنگ احد کا، جنگ حمراء الاسد کا۔ نمبر 5، کامیابی کے 4 اصول کا تذکرہ کیا گیا۔ سورہ نساء ابتدائی جو حصہ 4 پارے میں ہے اس میں 4 باتوں کا تذکرہ کیا گیا۔ نمبر 1، یتیموں کا حق، نکاح کے بارے میں، عورت کے مہر کے بارے میں، اور محرم عورتیں جن سے ہم نکاح نہیں کر سکتے ہیں ان کا ذکر کیا گیا۔ سب سے پہلی آیت 4 پارے کی اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنا پسندیدہ مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ محترم حضرات، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ جن کا ایک باغیچہ تھا مسجد نبوی کے سامنے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں بہت زیادہ آنا جانا تھا، اور اس باغ کا پانی بہت ہی میٹھا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں سے پانی پیا کرتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ کے نبی، میرے نزدیک یہی باغ بہت پسندیدہ ہے، میں اس باغ کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت خوشی کی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ تم اپنے رشتہ داروں میں اس باغ کو خرچ کرو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر اس باغیچے کو اپنے رشتہ داروں کے اندر تقسیم کر دیا۔ محترم حضرات، اس آیت میں غور کرنے سے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی آیت ان کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی تو فوراً اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ میرا کتنا مال کم ہوگا، کتنا زیادہ ہوگا، یہ سب کچھ نہیں دیکھتے تھے۔ بہرحال ان کی نگاہ میں ایک ہی چیز تھی کہ اللہ کا فرمان ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، لیکن ہم ان پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہاں دیکھیے سبحان اللہ، صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تربیت پانے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم سن کر یا ایک آیت نازل ہوتی اور اللہ کے نبی ان کے سامنے پڑھ کر سناتے تو فوراً اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد میں اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ نے فرمایا اللہ کی رسی کو تم سارے مل کر مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ مفسرین لکھتے ہیں یہاں اللہ کی رسی سے مراد کتاب اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید۔ پتہ یہ چلا کہ اگر ہم متحد ہونا چاہتے ہیں، متفق ہونا چاہتے ہیں تو سارے لوگ مل کر قرآن مجید پر عمل کرنا ہوگا۔ اگر ہم قرآن مجید پر عمل کریں گے تو متحد ہو جائیں گے، اتحاد و اتفاق ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا۔ اور یہاں ایک بات بتانا مناسب سمجھتا ہوں، ہمارے معاشرے میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 73 فرقے ہوں گے، لوگ بڑھ جائیں گے، اختلاف میں بڑھ جائیں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لے کر غلط میسج یا غلط بات لوگوں میں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں میں آپ کو بتاؤں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث اپنی باتوں میں کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ تم آپس میں بٹ جاؤ، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم آپس میں نہ بٹو، آپس میں بٹنے والے جتنے راستے ہیں ان تمام راستوں سے تم بچ جاؤ، متحد ہو جاؤ، متفق ہو جاؤ۔ اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سارے لوگ مل کر متحد ہو جاؤ، متفق ہو جاؤ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی یعنی قرآن مجید کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ اس کے بعد میں اللہ نے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم میں ایک ایسی جماعت یا ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے۔ محترم حضرات، معاشرے میں برائی سے روکنا، بھلائی کی طرف بلانا، یہ بہت ہی اہم بات ہے اور یہ بہت ہی ضروری کام ہے۔ اگر ہم اس کام سے ہٹ جائیں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن مسند احمد وغیرہ کی حدیث ہے کہ جس قوم میں لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا یہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو ایسے قوموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم حکمرانوں کو مسلط کرتا ہے، اور یہ لوگ اس کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اس موقع پر ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآ منکم منکرا فلیغیروا بیدہ، تم میں سے کوئی برائی دیکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اگر اس کے پاس استطاعت ہے، طاقت ہے تو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے، اگر ہاتھ سے روکنے کی اس کے پاس طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکنے کی کوشش کرے، اگر زبان سے روکنے کی اس کے پاس طاقت نہیں ہے تو کم سے کم دل میں اس کو برا سمجھے، برا جانے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا ادنا سا چھوٹا سا حصہ اور شعبہ ہے۔ اب یہاں بات سمجھنے والی یہ ہے کہ نیکیوں میں سب سے بڑی اور سب سے اہم نیکی توحید، اور منکر میں یا گناہوں میں منکرات میں سب سے بڑا منکر جو ہے شرک ہے۔ تو ہم تمام مسلمانوں کو شرک سے بچنا چاہیے اور لوگوں کو بچانا بھی چاہیے، اور توحید پر خود عمل کرنا چاہیے اور دوسروں کو توحید کی دعوت بھی دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جتنے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، بھیجا، ان تمام انبیاء و رسول کا مقصد اور دعوت یہی تھی کہ وہ لوگوں کو توحید کی طرف بلائیں اور شرک سے روکیں۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ احد کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ یہ آیتیں اس وقت نازل ہوئی جبکہ جنگ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا گیا تھا۔ کسی نے یہ افواہ اڑا دی کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ جب مسلمانوں میں سے بعض نے اس کو سنا تو ان کے دل پست ہو گئی، ان کی ہمتیں پست ہو گئیں، اور ان میں سے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی شہید ہو گئے تو ہمیں جنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے، اسی لیے ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمایا اور کہا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف ایک رسول ہیں، اس سے پہلے بھی بہت رسول آئے اس دنیا میں اور چلے گئے، اگر یہ رسول بھی چلے گئے تو کیا تم اسلام سے یا دین سے پلٹ جاؤ گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی۔ پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح سے امکنار فرمایا، اور یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس موقع پر تلاوت کیے تھے جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ اس موقع پر بعض لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ممبر پر چڑھے اور انہی آیتوں کی تلاوت کی تھی اور کہا تھا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء کی آیتوں میں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ محترم حضرات، یہ آیتیں آپ نے بارہا خطبہ نکاح، یعنی جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح کے لیے جب خطبہ مسنون خطبہ پڑھا جاتا ہے تو اس کے اندر یہ آیتیں ضرور پڑھی جاتی ہیں۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پیغام دے رہا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہیں، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ اس آیت کے اندر بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ مسلمانوں کو، اہل ایمان کو، لوگوں کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ کے جو حقوق ہیں ان حقوق کا پاس و لحاظ رکھ کے اللہ کے حقوق کو برابر ادا کرتے رہیں، اور حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد، بندوں کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو بھی برابر طریقے سے صحیح طور پر ادا کرتے ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کے تفصیلی احکام بیان کرے کہ مرنے کے بعد انسان کو جائیداد میں کس کو کتنا حصہ ملنا ہے، عورت ہے تو اس کو کتنا حصہ ملے گا، مرد ہے تو اس کو کتنا حصہ ملے گا، بیٹا ہے تو اس کو کتنا حصہ ملے گا، بیٹی ہے تو اس کو کتنا حصہ ملے گا۔ پھر اس کے بعد آخر میں چوتھے پارے کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرمات کا تذکرہ فرمایا، یعنی وہ عورتیں جن سے ہم نکاح نہیں کر سکتے وہ ٹوٹل 12 ہیں۔ اللہ نے فرمایا مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، رضائی مائیں، رضائی بہنیں، ساس، سوتیلی بیٹیاں اور بہو، ان تمام سے جو ہے نکاح نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق دنیا کی زندگی گزارنے اور اس دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد